حاضرین السلام علیکم۔ چار مصروں سے آغاز کرتا ہوں کہ دین احمد کا زین کیا ہوگا، دین احمد کا زین کیا ہوگا، اور قلب زہرا کا چین کیا ہوگا۔ دین احمد کا زین کیا ہوگا، قلب زہرا کا چین کیا ہوگا۔ جس کا بیٹا رسول جیسا ہو، جس کا بیٹا رسول جیسا ہو، سوچئے وہ حسین کیا ہوگا، سوچئے وہ حسین کیا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں حضرات۔ ایک مطلع اور چند اشعار سماعت کر لیں کہ بہت جلدی کہ یوں جلتی ریت کو اپنا مسلح کون کرتا ہے، یوں جلتی ریت کو اپنا مسلح کون کرتا ہے، تہے خنجر سرے ناوک یہ سجدہ کون کرتا ہے۔ یوں جلتی ریت کو اپنا مسلح کون کرتا ہے، تہے خنجر سرے ناوک یہ سجدہ کون کرتا ہے، تہے خنجر سرے ناوک یہ سجدہ کون کرتا ہے۔ اور کبھی قرآن کھولو، کھول کر پھر غور سے پڑھیے، کبھی قرآن کھولو کھول کر پھر غور سے پڑھیے، ہر ایک کو رزق پہنچانے کا وعدہ کون کرتا ہے، ہر ایک کو رزق پہنچانے کا وعدہ کون کرتا ہے۔ اور یہ مدح آل احمد ہے جو ہاتھ اٹھ جاتے ہیں ورنہ، یہ مدح آل احمد ہے جو ہاتھ اٹھ جاتے ہیں ورنہ، بنا سوچے کسی کے شعر پر واہ کون کرتا ہے، بنا سوچے کسی کے شعر پر واہ کون کرتا ہے۔ اور یہ ابن حیدر کرار تیرا معجزہ ہے بس، یہ ابن حیدر کرار تیرا معجزہ ہے بس، نہیں تو گل چراغوں سے اجالا کون کرتا ہے، نہیں تو گل چراغوں سے اجالا کون کرتا ہے۔ اور خدا بولا تو اپنا نفس دے مرضی میری لے لے، خدا بولا تو اپنا نفس دے مرضی میری لے لے، شب ہجرت خدا سے ایسا سودا کون کرتا ہے، شب ہجرت خدا سے ایسا سودا کون کرتا ہے۔ اور نبی پیارے ہیں تم کو، بطور خاص شعر سماعت کریں قبلہ کہ نبی پیارے ہیں تم کو لو قسم قرآن کی کھاؤ، نبی پیارے ہیں تم کو لو قسم قرآن کی کھاؤ، نبی پیارے ہیں تم کو لو قسم قرآن کی کھاؤ۔ نبی زادی کے دشمن پر تبرہ کون کرتا ہے، نبی زادی کے دشمن پر تبرہ کون کرتا ہے۔ اور چلا کر تے خطبوں کی بھرے دربار میں آ کر، چلا کر تے خطبوں کی بھرے دربار میں آ کر، کہا سجاد نے اس سر کی پرواہ کون کرتا ہے، کہا سجاد نے اس سر کی پرواہ کون کرتا ہے۔ اور پلٹنا ہو گیا واجب یہ ہر حالت میں پلٹے گا، پلٹنا ہو گیا واجب یہ ہر حالت میں پلٹے گا، کہ سورج جانتا ہے اب اشارہ کون کرتا ہے، کہ سورج جانتا ہے اب اشارہ کون کرتا ہے۔ اور بطور خاص شعر سماعت کریں کہ غم شہ میں بہے آنسو کی قیمت سوچتے کیا ہو، غم شہ میں بہے آنسو کی قیمت سوچتے کیا ہو، بس اتنا جان لو ان کو اکٹھا کون کرتا ہے، بس اتنا جان لو ان کو اکٹھا کون کرتا ہے۔ غم شہ میں بہے آنسو کی قیمت سوچتے کیا ہو، بس اتنا جان لو ان کو اکٹھا کون کرتا ہے۔ اور نبی نے لاڈلی بیٹی نہ اس کو دے کے فرمایا، نبی نے لاڈلی بیٹی نہ اس کو دے کے فرمایا، ارے ہوگا خلیفہ تجھ سے رشتہ کون کرتا ہے، ارے ہوگا خلیفہ تجھ سے رشتہ کون کرتا ہے۔ اور کرو اے فجر مرزا التجائے اپنے مولا سے، کرو اے فجر مرزا التجائے اپنے مولا سے، چلے بھی آئیے اپنوں سے پردہ کون کرتا ہے، چلے بھی آئیے اپنوں سے پردہ کون کرتا ہے۔ السلام علیکم۔ اب میں بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی تمہید کے درخواست کروں گا حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محسن تقوی صاحب قبلہ سے کہ وہ منبر پہ آئیں اور آج کی چوتھی مجلس و خطاب فرمائیں، ان کے استقبال میں نعرہ صلوات پڑھیں۔
سا پیچھے کر دیں. بہت آگے ہو گیا تھوڑا سا. یہ پہلے کیسے رکھا تھا؟ فاتحہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات صلوات پڑھیے محمد. قرآن مجید کا بہت ہی مشہور و معروف سورہ آس کے عنوان سے جسے ہم جانتے ہیں، اسی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور اسی کے ذیل میں چند عرائض آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے. عزیزان گرامی، قسم کھا کے بات کہی جا رہی ہے. والعصر، قسم عصر کی. صلوات پڑھی بار. دیکھیے، قدرت نے اگر قسم نہ بھی کھائی ہوتی تو ہمارے نزدیک بات اتنی ہی محترم ہونی چاہیے تھی. قسم کھائی جاتی ہے اس لیے کہ بات کو مؤکد بنانے کے لیے، بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، بات میں زور پیدا کرنے کے لیے. تو بہرحال قسم کھا کے بات کہی جا رہی ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے. انسان گھاٹے میں ہے. اب دیکھیے، یہ گھاٹا ایک ایسا لفظ ہے کہ جب بھی یہ سننے میں آتا ہے گھاٹا، تو تصور انسان کے ذہن کے اندر یہی پیدا ہوتا کہ کوئی تجارت ہو رہی تھی جس کے بعد جو ہے وہ انسان کو گھاٹا ہو گیا. تو گھاٹے کا تصور جو ہے وہ تجارت کے ساتھ جڑا ہوا. اب سوال یہ ہے کہ انسان ایسی کس چیز کی تجارت کر رہا ہے؟ تو عزیزان گرامی، انسان، دیکھیے، سارے انسان جو ہے وہ گھاٹے میں کیسے تصور کیا جائے؟ وہ اس لیے کہ نہ تو سارے انسان تاجر ہیں، اور جو تھوڑے بہت تاجر ہیں بھی تو سب کے سب گھاٹے میں نہیں ہیں. بس سب تاجر نہیں ہیں، جو تھوڑے بہت تاجر ہیں وہ سب کے سب گھاٹے میں نہیں ہیں. تو
تو یہ مسئلہ جو ہے وہ واقعاً سنگین ہے کہ انسان بیچ کیا رہا ہے. آپ اسے اس پہلو سے اگر سوچئے کہ انسان کے پاس بیچنے کے لیے ہے ہی کیا. بھئی انسان کا اپنا کیا ہے. دیکھیں یہ ہاتھ پیر جو ہے خداوند عالم کے دیے ہوئے ہیں، یہ آنکھ، یہ پورا جسم، یہ ہمارا پورا وجود، یہ سب خداوند عالم کا دیا ہوا ہے. ہمارا اپنا کیا ہے؟ ہمارا اپنا کیا ہے؟ مرزا غالب کا بھی ایک شعر ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. بھئی انسان اگر جان بھی دے دے، جان بھی اگر انسان دے دے تو اس کی رحمت کا، اس کے لطف کا، اس کے کرم کا عزیزان گرامی کو بدلہ تو نہیں ہو سکتا. تو انسان کے پاس واقعاً ہے کیا؟ کس چیز کی تجارت کر رہا ہے؟ ایک مہمہ، ایک پہیلی عزیزان گرامی بن کے جو ہے وہ ہمارے نگاہوں کے سامنے آتی ہے کہ ایسی کس چیز، کون سی چیز ہے کہ جس کی انسان تجارت کر رہا ہے اور ہر انسان کر رہا ہے. بھئی قرآن مجید تو بالکل صاف اور صریح انداز میں کہہ رہا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے. تو اب وہ چیز ہے کیا کہ جس کی تجارت ہو رہی ہے؟ اور دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے وہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ بڑے بڑے مفسرین کے سامنے یہ مسئلہ آیا ہے. ایک بہت بڑے مفسر، ان کا کہنا تھا کہ اس سورے کے معنی جو ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے تھے جب تک کہ ہمادان کے بازار میں ایک بوڑھے کو برف بیچتے ہوئے نہیں دیکھ لیا. ہمادان کے بازار میں ایک بوڑھے کو برف بیچتے ہوئے دیکھا کہ جو لوگوں کو یہ آواز دے کے بلا رہا تھا، لوگوں اس تاجر پہ ترس کھاؤ جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہو. اس تاجر پہ ترس کھاؤ جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے. عزیزان گرامی وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے سے پہلے اس سورے کے معنی و مفہوم واضح نہیں ہو رہے تھے کہ آخر وہ کون سی چیز ہے. عزیزان گرامی یہ ایک چند روزہ زندگی جو ہم لے کے اس دنیا میں آتے ہیں، یہی ہمارا کل سرمایہ ہے. اب اس زندگی کو ہم کس شان سے گزار رہے ہیں، یہ اس کا جو ہے وہ تجارت ہے. دیکھیے انسان ہر لمحہ جو ہے وہ تجارت کر رہا ہے. اس زندگی کے چند دنوں کی انسان اس دنیا کے اندر ہر لمحہ تجارت کر رہا ہے. دیکھیے انسان کا قدم غلط راستے کے اوپر جاتا ہے، زندگی کے اس حصے کو شیطان خرید لیتا، اور یا اسی انسان کا قدم کسی صحیح راستے کی طرف جاتا ہے تو زندگی کے اس لمحے کو رحمان خرید لیتا. تو ہماری زندگی اچھے راستے پہ گزر رہی ہے تو وہ زندگی جو ہے وہ لمحات جو ہے وہ خداوند عالم خرید رہا ہے. ہماری زندگی کے وہ لمحات، ہماری زندگی غلط راستے کے اوپر جا رہی ہے، یہ شیطان خرید لیتا. اور عزیزان گرامی یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ وہاں ایک میزان نصب ہوگا جس میں انسان کے اعمال تولے جائیں گے، تو یہ میزان کوئی بنیوں کا جو ہے وہ ترازو نہیں ہوگا، یہ دنیا والا ترازو نہیں ہوگا. یہ اسی چیز کو جاننے کا پیمانہ ہوگا کہ انسان کتنی زندگی رحمان کے لیے گزار کے آ رہا ہے، کتنی زندگی شیطان کے لیے گزار کے آ رہا ہے. اسی چیز کو ناپے گا، اسی چیز کو تولے گا. اس کے علاوہ جو ہے اس میزان کا جو ہے وہ کوئی اور دوسرا کام نہیں ہے. یہ بنیوں کا ترازو نہیں ہے کہ ایک میں باٹ رکھ دیے جائیں گے، وزن رکھ دیا جائے گا، دوسرے میں انسان کو رکھ دیا جائے گا. یہ عزیزان گرامی ایسا کوئی ترازو نہیں ہے. یہ ترازو تو یہ سمجھے گا کہ کتنی زندگی انسان جو ہے وہ شیطان کے لیے گزار کے آیا ہے اور کتنی زندگی جو ہے وہ رحمان کے لیے گزار کے آیا ہے. اور عزیزان گرامی بھائی اسی کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا، یہی میزان جو ہے وہ فیصلہ کر دے گا. تو یہ زندگی، یہ چند روزہ زندگی جو ہے یہی ہمارا کل سرمایہ ہے، یہی راس المال ہے. تو عزیزان گرامی دیکھیں میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا کا ہر انسان اس کے اندر مبتلا ہے، دنیا کا ہر انسان. اور دیکھیے قرآن مجید میں بھی دو جگہ کے اوپر جو ہے
اس طرح کے معاملے کا جو ہے وہ صراحت کے ساتھ ذکر آیا. نفس انسانی کے بکنے کی بات ہوئی ہے. دیکھیں یہ اصل میں دنیا میں مختلف تعبیریں ہیں، مختلف الفاظ ہیں، لیکن معنی و مفہوم سب کے ایک ہی ہیں. مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ نفس بیچ دیا، بات وہی ہے. ضمیر بیچ دیا، ضمیر کا سودا کر لیا، بات وہی ہے. ایمان بک گیا، تو حالانکہ ایمان کوئی روپے پیسے میں تھوڑی بکتا ہے، کسی دکاندار کے ہاں ایمان تھوڑی بکتا ہے. نفس انسانی بازاروں میں تھوڑی بکتا ہے. آپ نے کبھی نفس انسانی کو بازار میں بکتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا، نہ اس کی ریٹیل دیکھی ہوگی، نہ اس کا جو ہے نیلامی دیکھی ہوگی. کسی شو روم میں نفس انسانی لگا ہوا آپ کو ملے، ایسا کبھی اتفاق آپ کو نہیں ہوا ہوگا. تو عزیزان گرامی یہ نفس انسانی جو ہے وہ بازاروں میں تو نہیں بکتا، لیکن بازاروں میں نہیں بکتا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بکتا نہیں ہے، بکتا ہے. عام بازاروں میں نہیں بکتا، دکانوں پہ نہیں بکتا، عدالتوں میں بکتا ہے، درباروں میں بکتا ہے. تو نفس انسانی بکتا ضرور ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہ بکتا ہو. بازار میں آپ کو بکتا ہوا نظر نہیں آئے گا، یہ عدالتوں کے اندر بکتا ہے، یہ درباروں کے اندر بکتا ہے. اور دیکھیے ہر شخص کا بکتا ہے، سب کی قیمتیں الگ الگ ہوتی ہیں، سب کی قیمتیں الگ الگ ہوتی ہیں. عزیزان گرامی کوئی چند سکوں کے بدلے بک جاتا ہے، کوئی اقتدار کے لیے بک جاتا ہے، کوئی کرسی کے لیے بک جاتا ہے، کوئی شہرت کے لیے بک جاتا ہے. تو عزیزان گرامی انسان کی قیمتیں جو ہے وہ مختلف ہیں. لیکن میں پھر عرض کروں گا کہ واقعاً بافضیلت ہے وہ ذات کہ جو نہ اقتدار کے لیے بکے، نہ چند پیسوں کے لیے بکے، جو نہ پیٹ کے لیے بکے، نہ شہرت کے لیے بکے. وہ اگر بکے تو بس رضائے پروردگار کے لیے بکے. وہ اگر بکے تو بس رضائے پروردگار کے لیے بکے. تو قیمتیں سب کی مختلف ہیں، ایک جیسی قیمتیں نہیں ہیں، سب کی قیمتیں مختلف ہیں. اور قیمتیں مختلف ہیں تو عزیزان گرامی خریدار بھی مختلف ہیں، خریدار بھی مختلف ہے. کسی کو عزیزان گرامی فرعون خرید لیتا ہے، کسی کو نمرود خرید لیتا ہے. عزیزان گرامی کسی کو جو ہے سلاطین وقت خرید لیتے ہیں. تو خریدار سب کے مختلف ہیں. اور دیکھیے اب سلاطین نہیں رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب انسان نہیں بک رہا، آج بھی بک رہا ہے. سلاطین بھلے ہی نہیں ہیں لیکن انسان آج بھی بک رہا ہے. سیاسی پارٹیاں خرید رہی ہیں، انسان بک آج بھی رہا ہے، سیاسی پارٹیاں خرید رہی ہیں. لیکن عزیزان گرامی میں پھر عرض کروں گا کہ واقعاً بافضیلت تو وہ ذات ہے کہ جو نہ سلاطین کے ہاتھوں بکے، نہ درباروں کے میں بکے، نہ اقتدار کی خاطر بکے. وہ اگر بکے تو واقعاً پروردگار کے ہاتھوں بکے. سب سے زیادہ بافضیلت انسان وہی ہے. تو عزیزان گرامی دیکھیے قرآن مجید میں نے عرض کیا تھا کہ دو مقامات کے اوپر نفس انسانی کے بکنے کی بات ہوئی ہے. ایک مقام کے اوپر نفس انسانی کے بکنے کی بات ہوئی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جو اپنے نفس کو رضائے پروردگار کے بدلے بیچ دیتا ہے. تو انسان کا نفس جو ہے وہ رضائے پروردگار کے بدلے بکا، یہ ایک قیمت ہے. اور عزیزان گرامی ایک اور آیت ہے قرآن مجید میں، وہاں نفس انسانی کی قیمت جو ہے وہ رضائے پروردگار نہیں بلکہ جنت قرار دی گئی ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے خرید لیا مومنین سے ان کے اموال کو، ان کے نفوس کو اور ان کے اموال کو جنت کے بدلے میں.
تو عزیزان گرامی دیکھیے دو قیمتیں قرآن مجید نے ذکر کی ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ دو قیمتیں کسی بھی چیز کی، کسی ایک چیز کی جو ہے وہ دو قیمتوں کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں دو قیمتوں کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی کوالٹی ایک جیسی نہیں ہے، دونوں ایک جیسی نہیں ہے. یوں ظاہراً جو ہے وہ نفس، یہ بھی نفس ہے وہ بھی نفس ہے، ظاہراً دونوں نفس ہے، لیکن عزیزان گرامی کوالٹی جو ہے وہ ایک جیسی نہیں ہے. تو بہرحال یہ تو طے ہو گیا کہ کوالٹی ایک جیسی نہیں ہے، لیکن ایک سوال ذہن کے اندر یہ ابھرتا ہے کہ صاحب ان دونوں کے اندر سے کون زیادہ اونچی قیمت ہے؟ یعنی انسان کا نفس جو ہے وہ رضائے پروردگار کے بدلے میں بکے تو یہ اونچی قیمت ہے، یا انسان کا نفس جو ہے وہ جنت کے بدلے میں بکے تو یہ اونچی قیمت ہے. اب ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ انسان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اونچی قیمت کون سی ہے. دیکھیں سستے داموں میں کوئی نہیں بکنا چاہتا، سستے داموں میں کوئی نہیں بکنا چاہتا. ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ اونچے سے اونچے دام کے اوپر بکے، اونچے سے اونچی قیمت پہ بکے. تو سوال اپنی جگہ کے اوپر باقی ہے کہ انسان کا نفس جو ہے وہ رضائے پروردگار کے بدلے بکے تو یہ اونچی قیمت ہے، یا انسان کا نفس جو ہے وہ جنت کے بدلے میں بکے تو یہ اونچی قیمت ہے. لیکن عزیزان گرامی دیکھیں مسئلہ ہمارے سامنے سنگین ہے نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے حالات دیکھتے ہوئے جو ہے یہ سنگین ہو گیا ہے. بھئی اس مسلمان کو ہم کیسے سمجھائیں کہ جس کی ساری زندگی جو ہے وہ جنت کے لیے ہو رہی ہو؟ نماز پڑھ رہا ہے تو جنت کے لیے، روزہ رکھ رہا ہے تو جنت کے لیے، حج پہ جا رہا ہے تو جنت کے لیے. بھئی اس کا کام تو صرف یہی ہے کہ جنت کے لیے، ہر کام اس کا جنت کے لیے ہو رہا ہے. تو اس مسلمان کو کہ جس کی نگاہیں بس جنت پہ جا کے رک جائیں، اسے ہم کیسے سمجھائیں گے کہ رضائے پروردگار جنت سے بالاتر ہے؟ بھئی اسے کیسے سمجھا لے؟ بھئی جس کی نگاہیں بس جنت تک جا کے رک گئیں، جنت سے بالاتر وہ دیکھ ہی نہیں پاتا، تو اسے کیسے سمجھایا جائے؟ اسے کیسے سمجھایا جائے؟ تو عزیزان گرامی دیکھیں ایسا بھی نہیں ہے کہ ایسے انسانوں کو سمجھایا نہ جا سکے، ایسے انسانوں کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. خدا عزیزان گرامی انسان کو اس کی منہ مانگی قیمت دے سکتا ہے. آپ ایک مسلمان ڈھونڈ کے نہیں لا سکتے جو یہ کہہ دے کہ خدا بند عالم جو ہے منہ مانگی قیمت نہیں دے سکتا. بھئی نہ دے وہ ایک الگ چیز ہے. بھئی انسان کا نفس ہی ناقص ہو تو منہ مانگی قیمت پہ کیسے انسان کا خرید لے وہ؟ لیکن خدا کے لیے یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ انسان کو جو ہے خدا بند عالم منہ مانگی قیمت نہیں دے سکتا، یہ نہیں سوچا جا سکتا. تو بہرحال یہ طے شدہ ہے کہ انسان کو خدا بند عالم منہ مانگی قیمت دے سکتا ہے. دیکھیں اب انسان کتنی قسموں کے ہیں. دیکھیں بہت سو کی نمازیں، روزے، حج اور جتنی بھی نیک کام ہیں وہ عزیزان گرامی کس لیے ہو رہے ہیں؟ جنت کے لیے، جنت کے لالچ میں ہو رہے ہیں. یعنی ان کی منہ مانگی قیمت جو ہے وہ جنت ہے. اور عزیزان گرامی کچھ لوگوں کے کام جو ہے وہ جہنم کے خوف میں ہو رہے ہیں. بھئی جنت جہنم میں نہ چلے جائیں، آخرت میں خراب ہو جائے، جہنم میں نہ چلے جائیں، اس لیے جو ہے وہ نیک کام انجام دے رہے ہیں. تو عزیزان گرامی کچھ لوگ جنت کے لالچ میں انجام دے رہے ہیں، لہذا خدا بند عالم اگر انہیں جنت پہ بھیج دے تو یہ ان کی منہ مانگی قیمت ہو گئی. اور عزیزان گرامی جو جہنم کے خوف میں عبادت انجام دے رہے ہیں انہیں خدا بند عالم جہنم کے خوف سے نجات دلا دے تو یہ ان کی منہ مانگی قیمت ہو گئی. لیکن عزیزان گرامی مسئلہ تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کی عبادت نہ جنت کے لالچ میں ہو نہ جہنم کے خوف میں ہو. اسے خدا بند عالم دے تو کیا دے؟
اسے خدا بند عالم دے تو کیا دے بھئی جنت دے. تو عزیزان گرامی جنت کے لیے نماز ہی کب پڑھی ہے انہوں نے؟ جنت کے لیے عبادت ہی کب کی ہے انہوں نے؟ تو عزیزان گرامی ہر انسان کو اس کی مما کی قیمت مل جاتی ہے، لیکن سوال اس کے لیے ہے کہ جس کی عبادت نہ جنت کے لالچ میں ہو نہ جہنم کے خوف میں ہو، جو خدا کو لائق عبادت جان کے عبادت کر رہا ہو، تو خداوند عالم بھی اس کے لائق اسے اجر دیتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ایک باقاعدگی سے صلوات پڑھ لیجئے. تو ظاہر ہے کہ جنت سے بالا تر کوئی چیز ہونی چاہیے کہ جو ایسے لوگوں کو ان کا اجر دیا جا سکے، ایسے لوگوں کو ان کا اجر دیا جا سکے. اور ویسے بھی عزیزان گرامی دیکھیں بات جو ہے وہ 2 اور 2 4 کی طرح سے بالکل واضح ہے. آیت کہہ رہی ہے خداوند عالم نے مومنین کے نفوس کو اور ان کے اموال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. یعنی مومنین کے نفس کی قیمت ہے جنت. تو میں کہتا ہوں کہ جب مومنین کے نفس کی قیمت جنت ہے تو امیر المومنین کے نفس کی قیمت، تو امیر المومنین کے نفس کی قیمت جو ہے وہ جنت سے بالاتر ہونی چاہیے، رضائے پروردگار ہونی چاہیے. تو عزیزان گرامی یہ رضائے پروردگار جو ہے وہ معمولی نہیں ہے، جنت سے بالاتر ہے. اور دیکھیے پیغمبر اسلام کی بھی حدیث ہے کہ تمہارے نفس کی قیمت جو ہے وہ جنت سے کم نہیں ہے. لَيْسَ لِأَنفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةِ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے نفس کی قیمت جو ہے وہ جنت سے کم نہیں ہے، اسے اگر بیچو تو جنت سے کم میں مت بیچنا، جنت سے کم میں مت بیچنا. لیکن عزیزان گرامی مسئلہ یہ ہے کہ جنت کے بدلے میں اگر ہم اپنا نفس بیچنا چاہیں تو کسے بیچیں؟ تو عزیزان گرامی دیکھیں 2 ہی پتے ہیں میرے سامنے، یا تو مالک جنت کو بیچ دیں یا سردار جنت کو بیچ دیں. بس 2 ہی پتے ہیں، 2 ہی سے جو ہے وہ جنت خریدی جا سکتی ہے. تو عزیزان گرامی دیکھیں میں پھر عرض کروں گا کہ دیکھیں ہر انسان کا نفس بک رہا، اور اگر کوئی یہ تصور کر رہا ہے کہ اس کا نفس نہیں بک رہا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ گھاٹے میں تو کوئی ہے ہی نہیں، اس سے زیادہ گھاٹے میں کوئی ہے ہی نہیں. یہ نہ رحمان کا ہے نہ شیطان کا ہے، نہ دنیا کا ہے نہ آخرت کا ہے، دھوبی کا کتا ہے. باقی محاورہ آپ ہی سمجھ لیجئے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو دیکھیں ہر انسان بک رہا ہے، اس سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے اور کوئی بچ بھی نہیں سکتا. ہر انسان کا نفس جو ہے وہ بک رہا ہے، اور بس فرق صرف اتنا ہے سب کی اپنی اپنی قیمتیں ہیں، اپنی اپنی قیمت پہ سب بک رہے ہیں. اور کوئی شیطان کے ہاتھوں بک رہا ہے، کوئی رحمان کے ہاتھوں بک رہا ہے. اور دیکھیے شیطان بنفس نفسی سا کے انسان کے نفس کو خریدتا ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے. شیطان بنفس نفیس بقلم خدا کے جو ہے وہ انسان کے نفس کو خرید رہا ہو، ایسا نہیں ہے. عزیزان گرامی وہ اپنے نمائندوں کے ذریعے سے خرید و فروخت کر رہا ہے. اس دنیا کے اندر نہ جانے کتنے نمائندے ہیں، بہت ہے بہت ہے. عزیزان گرامی دیکھیں میں نے عرض کیا تھا کہ خریدار سب کے الگ الگ ہیں. تو میں نے اور مثال دے دی تھی کہ صاحب فرعون ہے، نمرود ہے،
ابن زیاد ہیں اور یہ سب خریدار ہیں. تو عزیزان گرامی ایسا نہیں ہے کہ آج کے دور میں خریدار نہ ہو. آج کسی کو امریکہ خرید لیتا ہے, کسی کو اسرائیل خرید لیتا ہے, تو بک تو آج بھی رہے ہیں. تو بہرحال دیکھیں ہر انسان بک رہا ہے, کوئی رضائے پروردگار کے لیے بک رہا ہے. اب دیکھیں مسئلہ جو ہے وہ بعض اوقات بعض مفسرین جو ہے وہ پیدا کر دیتے ہیں. اب میں نام لے دوں, مولانا ابو اعلیٰ مودودی, انہوں نے تفہیم القرآن میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ اس آیت کا ترجمہ کیا اور ترجمہ کر کے جو ہے وہ گزر گئے. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ آیت کس کے سلسلے میں نازل ہوئی. ترجمہ اتفاق سے انہوں نے ان لفظوں میں کیا کہ انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے, کوئی ایسا بھی ہے. عزیزان گرامی دیکھیں جب پڑھنے والا جو ہے وہ اس ترجمے کو پڑھے گا, انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے, تو اس کے ذہن میں تو یہ خلش رہے گی بھئی کوئی سے مراد کوئی تو ہوگا. بھئی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی سے مراد کوئی نہ ہو. بھئی کون ہے وہ؟ نام انہوں نے لکھا نہیں ہے. تو بہرحال دیکھیں اب دنیا کوشش کر لے, لیکن اہل بیت کی فضیلتیں کسی کے چھپائے سے چھپتی نہیں ہے. کسی کے چھپانے سے فضائل اہل بیت جو ہے وہ چھپتے نہیں ہیں. اگر چھپ سکتے تو اب تک چھپ چکے ہوتے. اگر چھپ سکتے تو چھپ چکے ہوتے, لیکن عزیزان گرامی فضائل اہل بیت جو ہے وہ نہیں چھپ سکے. امیر المومنین نے اپنے نفس کو بیچا اور رضائے پروردگار خریدی. اب دیکھیں میں ایک سامنے کی بات جو ہے وہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں اور آپ تائید فرمائیں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کم عقل سے کم عقل انسان کے سامنے بھی آپ اس بات کو رکھ دیجئے تو وہ منع نہیں کر سکتا. جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس کا انکار نہیں کر سکتا. دیکھیے ایک چیز حقیقت ہے کہ انسان کی صلاحیتیں, انسان کا علم عزیزان گرامی وہ میراث میں نہیں بٹتا. مثلا کسی ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو جائے تو ان کی سندیں جو ہے وہ اولاد میں کے اندر بڑھنے لگیں, یہ نہیں ہو سکتا. ایک کسی شاعر کا انتقال ہو جائے تو وہ شعر گوئی کی صلاحیت جو ہے وہ اولاد میں بڑھ جائے, یہ نہیں ہوتا. کسی مولانا کا انتقال ہو جائے, ان کی خطابت, ان کا علم جو ہے وہ میراث میں بٹ جائے, یہ نہیں ہوتا. لیکن آپ ایک چیز یاد رکھیے, انسان جس چیز کو خرید لیتا ہے وہ اس کی میراث میں بٹتی ہے. خریدی ہوئی چیز میراث میں بٹتی ہے. تو علی نے اگر رضائے پروردگار خریدی ہے تو رضائے پروردگار علی کی میراث میں بٹے گی, اور کوئی روک نہیں سکتا. رضائے پروردگار بٹے گی. تو عزیزان گرامی ایک میراث جو ہے وہ امیر المومنین کی اولاد میں رضائے پروردگار کے عنوان سے جو ہے وہ باقی رہی. اور ائمہ کا جو سلسلہ ہے وہ عزیزان گرامی اولاد معصوم جو ہے وہ امیر المومنین کے میں اس میراث کا جو ہے وہ حقدار بنے گا. تو اب اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ اس وقت رضائے پروردگار کہاں ہے, اس وقت رضائے پروردگار کہاں ہے, تو جواب حاضر ہے, جہاں اس دور کا امام ہے وہ وہیں رضائے پروردگار ہے. اور اگر کوئی یہ پوچھے کہ اس دور کا امام کہاں ہے تو میں کہوں گا کہ جہاں رضائے پروردگار ہے بس وہیں امام بھی ہے اس دور کا. کیونکہ میراث میں امیر المومنین کی جو ہے یہ بٹے گی. تو عزیزان گرامی امیر المومنین کی میراث کے اندر یہ دو چیزیں چلی, امامت اور رضائے پروردگار. امامت اور رضائے پروردگار. تو بہرحال نفس انسانی گھاٹے میں آئے, اور دیکھیں اس کا آخری حصہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ.
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. پہلے ایک عام عمومی اعلان کر دیا گیا کہ انسان گھاٹے میں آئے، اور اب گھاٹے سے بچنے کی ترکیبیں بتائی جا رہی ہیں. انسان اپنے آپ کو گھاٹے سے کیسے بچائے گا؟ پہلا نسخہ عزیزان گرامی، پہلا نسخہ ایمان. ایمان ضروری ہے. بے ایمانوں کو گھاٹے سے کوئی نہیں بچا سکتا، وہ گھاٹے میں رہیں گے. اور عزیزان گرامی، ایمان کے بعد جو ہے وہ عمل صالح. دیکھیں آج واقعاً ایک اتفاق بہرحال ہماری قوم کے اندر آ گیا ہے کہ بہت سے لوگ جان بوجھ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگ اپنی نادانی میں اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں کہ بس ایمان کافی ہے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں. عزیزان گرامی، یہ سورہ گواہ ہے کہ صرف ایمان کے اوپر نجات نہیں ملنے والی. صرف ایمان کے اوپر نجات نہیں ملنے والی جب تک کہ عمل صالح نہیں ہوگا. دیکھیے ایمان پہ نجات مل جاتی، صرف ایمان پہ نجات مل جاتی اگر آیت میں ان دونوں چیزوں کو اور کے ذریعے سے نہ جوڑا گیا ہوتا. دیکھیے اگر یہ کہہ دیا گیا ہوتا کہ یا تو ایمان لے آؤ یا عمل صالح ہی کر لو، اگر یوں بات کہی گئی ہوتی یا تو ایمان لے آؤ یا عمل صالح کر لو، تو جو لوگ ایمان لے آتے اور عمل صالح نہ کرتے وہ بھی کامیاب ہو جاتے، اور جو ایمان نہیں لے کے آئے لیکن عمل صالح کر رہے ہیں تو وہ بھی کامیاب ہو جاتے. لیکن عزیزان گرامی، قدرت نے یہاں یا کے ذریعے سے نہیں جوڑا، یا ایمان یا عمل صالح ایسے نہیں جوڑا، اور کے ذریعے سے. اور کا مطلب کیا ہے؟ اور کا مطلب یہ ہے کہ نہ تنہا ایمان کافی ہے نہ تنہا عمل صالح کافی ہے. جب تک کہ یہ دونوں نہیں ہوں گے انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو گھاٹے سے نہیں بچا سکتا. گھاٹا ہے، یقیناً گھاٹا ہے، یقیناً گھاٹا ہے. تو عزیزان گرامی، ایمان اور عمل صالح یہ دونوں جو ہے وہ ضروری ہے. اور اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی ایک دوسرے کو نصیحت. اب اسے لفظ بدل کے کہہ لیجئے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. حق جو ہے وہ پہنچاؤ، لوگوں کو حق بتاؤ. اور عزیزان گرامی دیکھیں، میں یہاں بھی جب میں نے بات ایمان اور عمل کے متعلق کہی ہے وہ بات یہاں بھی لاگو ہوتی. دیکھیں یہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کو بھی یا کے ذریعے سے نہیں جوڑا گیا ہے، اور کے ذریعے سے جوڑا گیا ہے. یعنی ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں اور حق کی وصیت کرتے ہیں، حق کی وصیت کرتے ہیں اور حق کی وصیت کرتے ہیں. دیکھیں اگر اور نہ ہوتا اور یہ یہاں یا سے جوڑ دیا گیا ہوتا تو کیا مطلب ہوتا؟ پھر اس کا مطلب یہ ہوتا کہ یا تو ایمان لے آؤ، اور ٹھیک ہے ایمان نہیں لا پا رہے تو تھوڑا عمل صالح انجام دے لو، اور اگر وہ بھی نہیں کر پا رہے تو پھر بس دنیا کو حق کی وصیت کرتے رہو، چاہے ایمان جیسا بھی ہو، چاہے عمل ہو یا نہ ہو، لیکن بس دوسروں کو حق کی وصیت کرتے رہو تو کامیاب ہو جاؤ. عزیزان گرامی، ہم جیسے لوگ جو بس حق کی وصیت کر دیتے ہیں اور چاہے اس کے اوپر ہم عمل کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، ہم جیسے لوگ بھی کامیاب ہو جاتے. لیکن عزیزان گرامی، قدرت نے جو ہے وہ یہاں بھی جو ہے یا سے نہیں جوڑا ہے، اور کے ذریعے سے جوڑا. ایمان کے بعد عمل صالح، ایمان اور عمل صالح اور حق کی وصیت، اور حق کی وصیت. دیکھیں اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو آپ معمولی تصور نہ کریں.
اسے معمولی تصور نہ کریں. دیکھیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگر ختم ہو جائے، جس سماج سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو جائے، اس سماج کے ختم ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے. جہاں حق کی وصیت کرنے والا ہی نہ رہے، جہاں منکر سے روکنے والا ہی نہ رہے، تو وہاں تو اس سماج کے اندر تو منکر ہی منکر آئے گا، وہ معروف کہاں نظر آئے گا. لہذا امر بالمعروف اگر زندہ رکھنا ہے قوم کو، اگر اس قوم کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو زندہ رکھنا پڑے گا. اور دیکھیے اس کا سب سے آسان مرحلہ جو ہے وہ انسان کا اپنے گھر کے اندر ہے. دیکھیے آپ محلوں کو آسانی سے نہیں سدھار سکتے، آپ پورے شہر کو آسانی سے سدھار نہیں سکتے، آپ پوری دنیا کو نجات نہیں دلا سکتے، لیکن کم سے کم اپنی اولاد کو تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کر سکتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی یہاں غلطی کیا ہوتی ہے؟ لیکن اکثر جگہوں پہ غلطی ہوتی ہے. یا غلطی یہ ہوتی ہے کہ والدین اس وقت متوجہ ہوتے جب اولاد ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یاد آتا. اور یاد بھی آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے عزیزان گرامی؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کے پاس پہنچ کے ان سے کہا جاتا ہے کہ حضور ایک تعویذ بنا دیجئے، ایک تعویذ بنا دیجئے. عزیزان گرامی اگر تعویذوں سے سماج کی اصلاح ہو سکتی، اگر تعویذوں سے سماج کی اصلاح ہو سکتی تو پیغمبر نے صرف تعویذ بنائے ہوتے. ایک تعویذ ابو جہل کے نام، ایک تعویذ جو ہے ابو لہب کے نام. اور عزیزان گرامی ابو جہل اور ابو لہب دونوں کے دونوں ایمان لے آتے، لیکن تعویذوں کے ذریعے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے جو ہے موعظہ، حق کی وصیت انسان کو کرتے رہنا پڑتا ہے. ایک عالم بزرگوار گزرے ہیں آغا برجردی علیہ الرحمہ. آغا برجردی کا تعارف جو ہے بس میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ امام خمینی کے استاد آغا برجردی. عزیزان گرامی آغا برجردی کے دور میں جو آخری شاہ تھا ایران کا، اس کا باپ، وہ جب برسر اقتدار آیا تو اس نے پہلا حکم جو جاری کیا وہ یہ جاری کیا کہ بازاروں میں سڑکوں کے اوپر کوئی عورت جو ہے وہ پردے کے ساتھ نہ آئے. اب دیکھیں اب قوم کے حالات ہیں کہ اب وہ بادشاہ بھی نہیں ہے لیکن عورتیں پھر بھی بے پردہ نظر آ رہی ہیں بغیر کسی شاہی فرمان کے. کسی کا کوئی شاہی فرمان تو موجود ہے ہی نہیں. تو بہرحال یہ پہلا فرمان جو ہے وہ اس شاہ کے باپ نے جو ہے یہ جاری کیا کہ کوئی عورت جو ہے پردے کے ساتھ جو ہے وہ سڑک کے اوپر نہ آئے. تو بتاتے یہ ہے کہ آغا برجردی نے اس سلسلے میں احتجاج کیا، اور ظاہر کرنا چاہیے تھا، دین کا معاملہ تھا. لہذا آغا برجردی نے اس سلسلے میں احتجاج کیا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد جو ہے دوسرا فرمان یہ آیا کہ سڑک کے اوپر عمامہ پہن کے کوئی نہ آئے. اس ابا قبا کے اوپر جو ہے اس نے پابندی لگا دی. سڑک کے اوپر کوئی ابا قبا عمامے کے ساتھ جو ہے وہ نہ آئے. آغا برجردی نے اس بار بھی احتجاج کیا، اور اس بار جو ہے وہ احتجاج عزیزان گرامی پہلے احتجاج سے زیادہ کیا. اس موقع پہ جو ہے وہ زیادہ احتجاج کیا. ایک شاگرد نے آغا سے پوچھ لیا کہ آغا جب اس نے پردے کے خلاف حکم دیا تھا تو آپ نے اتنا شدید احتجاج نہیں کیا تھا.
اور جب عمامے پہ پابندی لگی ہے تو آپ جو ہے وہ زیادہ شدید احتجاج کر رہے ہیں، جبکہ پردہ جو ہے وہ واجب ہے اور عمامہ پہننا تو سنت ہے۔ واجب کام کے لیے آپ نے اتنا سخت احتجاج نہیں کیا، اور مستحب کام کے لیے آپ اتنا سخت احتجاج کر رہے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، آغا کا جو جواب تھا وہ سننے کے لائق ہے۔ آغا بیان فرماتے ہیں دیکھو ایسا ہے کہ اگر یہ عمامہ باقی رہ گیا تو پردہ پھر واپس آ جائے گا، لیکن اگر یہ عمامہ ہی ختم ہو گیا تو پھر پردہ کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ تو عزیزان گرامی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت آپ نے سمجھی؟ اسلام عزیزان گرامی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی وجہ سے ہی زندہ ہے۔ اور عزیزان گرامی پھر اس کے بعد آخری چیز جو بیان کی جا رہی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ صبر کی نصیحت کیوں؟ یہ صبر کی نصیحت کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، صبر کی نصیحت کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ میدان حق کے اندر ثابت قدم رہنا بغیر صبر کے ناممکن ہے۔ اگر انسان کے پاس صبر کا جوہر نہیں ہوگا تو اس کے پائے ثبات کے اندر لغزش آ کے رہے گی۔ ثابت قدمی عزیزان گرامی اسی وقت میسر آتی ہے کہ جب انسان کے پاس صبر ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ حق کڑوا ہوتا ہے۔ نہ جانے کتنے مریض ہیں کہ جو کڑوی دوا ہونے کی وجہ سے دوا نہیں کھاتے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ عزیزان گرامی بیماری جو ہے وہ پوری طرح سے حاوی ہو جاتی ہے، صبر کا حوصلہ نہیں ہے۔ یہ تھی معمولی سی ایک دنیاوی مسئلہ، دنیاوی بیماری۔ اور عزیزان گرامی اگر کسی کی روح بیمار ہو جائے، کسی کی معنویات جو ہے وہ بیمار ہو جائے، تو صبر کے بغیر جو ہے وہ انسان کا کوئی مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوتا۔ تو عزیزان گرامی اس لیے جو ہے وہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے انسان میدان حق میں باقی رہنے کے لیے، حق کے اوپر ثابت قدم رہنے کے لیے۔ اگر یہ صبر نہیں ہوتا ہے تو میدان جہاد سے جو ہے وہ فرار نظر آتا ہے۔ میدان جہاد سے ہی کیا بلکہ نماز سے بھی فرار نظر آتا ہے، روزے سے بھی فرار نظر آتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ انسان فرار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ عزیزان گرامی یہی صبر کرنا ہونا۔ اور عزیزان گرامی اب آخری چیز میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ دیکھیے، گھاٹے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ گھاٹے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، کبھی کبھی جو ہوتا ہے یہ ایک تاجر کا گھاٹا، مطلب ایک انسان نے تجارت شروع کی، گھاٹا ہو گیا، اس کا ایک شخصی اور نجی اور پرسنل گھاٹا جو ہے وہ ایک تاجر کا گھاٹا ہو گیا۔ عزیزان گرامی، ایک گھاٹا یہ ہوتا ہے کہ پورا بازار بیٹھ جاتا ہے، پورا بازار بیٹھ جاتا ہے، پورے ملک کی اکانومی بیٹھ جاتی ہے، بلکہ ایک پورا ملک ہی کیا بلکہ یہ گھاٹا جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر چھا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے، قدرت نے بھی دو طریقے جو بتائے، چار طریقے جو بتائے ہیں، دو اس میں شخصی گھاٹے سے بچنے کے لیے ہیں اور دو سماجی گھاٹے سے بچنے کے لیے۔ شخصی گھاٹے سے بچنے کے لیے قدرت نے دو فارمولے بتائے ہیں،
ایمان لے کے آؤ، عمل صالح کرو گے تو شخصی گھاٹے سے بچ جاؤ گے۔ لیکن اگر سماج ڈوبنے لگے، اگر دنیا خسارے میں چلی جائے، تو پھر حق کی وصیت اور صبر کی نصیحت کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ تب جو ہے حق کی وصیت اور صبر کی نصیحت کی بھی ضرورت آتی ہے، جب سماج ڈوبنے لگے، سماج خطرے میں چلا جائے۔ اور عزیزان گرامی، سن 61 ہجری میں انسانی سماج خطرے کے اندر پہنچ چکا تھا، انسانیت خسارے میں پہنچ چکی تھی، لہذا اب کسی کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ ایمان کا درس دیتے ہوئے عمل صالح کی طرف لوگوں کو بلائے، حق کی وصیت کرے، صبر کی نصیحت کرے۔ کسی ایسی ذات کی ضرورت تھی، پوری انسانیت گھاٹے کے اندر تھی، پوری انسانیت گھاٹے کے اندر تھی۔ عزیزان گرامی، یہ حسین ابن علی کا کارنامہ ہے کہ آپ نے اس خسارے میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو خسارے سے نکال کے فائدے کی طرف لے کے آئے ہیں حسین۔ یہ حسین کا احسان ہے۔ عزیزان گرامی، اگر حسین نہ ہوتے تو آج یہ اللہ اکبر کی صدائیں دنیا کے اندر نہ رہیں۔ آج اگر اللہ اکبر کی صدائیں زندہ ہیں، آج اگر تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی ہیں، آج اگر قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، یہ حسین ابن علی کی بدولت پڑھا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، حسین نے آخری مرحلوں تک حق کی وصیت کی ہے، صبر کی نصیحت کی ہے۔ آخری مرحلوں تک حسین نے اس کام کو انجام دیا ہے۔ صلوات پڑھی بابا جی۔ تو عزیزان گرامی، یہ حسین کا کارنامہ ہے۔ آج اگر اسلام زندہ ہے تو حسین ابن علی کی بدولت زندہ ہے۔ عزیزان گرامی، حسین نے، میں نے عرض کیا تھا کہ حسین نے آخری مرحلوں تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام دیا ہے، حق کی وصیت اور صبر کی نصیحت آخری مرحلوں تک۔ عزیزان گرامی، کہتے ہیں کہ حسین نے 7 حملے کیے۔ ہر حملے کے بعد جو ہے وہ ایک بلندی کے اوپر آ کے کھڑے ہوتے تھے، اور بلندی پہ کھڑے ہونے کے بعد جو ہے وہ لشکر یزید کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ عزیزان گرامی، جب حسین علیہ السلام کے خیمے میں آپ کا کوئی عزیز باقی نہیں بچا، جب آپ کا کوئی صحابی نہیں باقی بچا، 7 حملے کر رہے ہیں، ہر حملے کے بعد جو ہے وہ بلندی کے اوپر آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور عزیزان گرامی واعظ و نصیحت شروع کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ذرا آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر لشکر یزید اس وقت سنبھل بھی جائے، لشکر یزید سدھر بھی جائے، تو حسین کا تو بھرا ہوا گھر اجڑ چکا، اب کس کے لیے حسین نصیحت کر رہا ہے؟ اب حسین کسے سمجھا رہے ہیں؟ لیکن عزیزان گرامی، آخری مرحلوں تک حسین نے لشکر یزید کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے، آخری مرحلے تک حجت تمام کی ہے۔ اور عزیزان گرامی، کیسی کیسی قربانیاں حسین نے دے دی، وہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ دیکھیں، ہمارے گھروں کے اندر ایک موت ہو جاتی ہے، ہمارے ہوش و حواس جاتے رہتے ہیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ عزیزان گرامی، ایک دن میں صبح عاشور سے لے کر وقت عصر تک حسین نے 71 داغ دیکھ لیے۔ اب کیسے کیسے داغ! عزیزان گرامی، اپنے اصحاب کے جنازوں کو حسین نے اٹھایا،
کبھی حبیب کے جنازے کو، کبھی زہیر کے جنازے کو، کبھی مسلم ابن اوسجہ کے جنازے کو، اور جنازے اٹھاتے اٹھاتے حسین ایک موقع پہ اتنا تھک گئے کہ اپنے لال کے، اپنے کڑیل جوان کے جنازے کو نہ اٹھا سکے۔ تو عزادارو حسین نے 71 داغ برداشت کیے۔ میں کہتا ہوں کہ حسین کے قلب و جگر کی وسعتیں آپ کی سمجھ میں اگر آ جائیں تو پھر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس بی بی کے متعلق بھی سوچ لیجئے جس نے 71 نہیں بلکہ 72 داغ برداشت کیے، اور کیسے کیسے داغ برداشت کیے ہیں کہ حسین خود فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جسے رولا رولا کے شہید کیا گیا۔ اور واقعاً میں کہتا ہوں کہ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ کیا حسین جس وقت حبیب ابن مظاہر کے جنازے پہ پہنچے ہوں گے تو کیا حسین کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہوں گے؟ حسین نے جس وقت ظہور کے جنازے کو اٹھایا ہوگا تو کیا حسین رو نہیں رہے ہوں گے؟ حسین نے جس وقت قاسم کے جسد پارا پارا کو اٹھا کے اپنی ردا کے دامن میں جمع کیا ہوگا تو کیا حسین رو نہیں رہے ہوں گے؟ عزادارو میں تو کہتا ہوں کہ واقعاً حسین اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ رو رہے ہیں۔ ارے کوئی سکینہ سے پوچھے، جو اپنے بابا کو یاد کرتی ہے تو پشت کے اوپر تازیانے کھاتی ہے۔ عزادارو واقعاً کہ میں ایک بات بڑے اعتماد اور وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، عزادارو دیکھیں حسین کربلا کے اندر روئے اور ہر شہید کے سرانے روئے، ہر شہید کی شہادت پہ روئے، لیکن میں کہتا ہوں کہ تاریخ کا مطالعہ آپ چاہے جتنا کر لیجئے لیکن کہیں آپ کو زینب روتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی۔ ایک روایت مجھے نہیں مل سکی ہے کہ جو یہ بتلاتی ہو کہ زینب کہیں روئی۔ کربلا سے کوفے تک اور کوفے سے شام تک زینب کہیں نہیں روئی۔ عزادارو کیوں نہیں روئی؟ دیکھیں زینب اس لیے نہیں روئی کہ اگر زینب روئیں گی تو ام لیلہ کو دلاسا کون دے گا؟ اگر زینب روئیں گی تو ام فروہ کو کون سمجھائے گا؟ عزادارو نہ صرف یہ کہ جناب زینب نہیں روئی، سید سجاد کے لیے بھی کوئی روایت نہیں ملتی کہ سید سجاد اس راستے میں کہیں روئے ہوں، کوئی روایت نہیں کرتی۔ میں پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ سید سجاد کے لیے بھی کوئی روایت نہیں ملتی۔ عزادارو کیوں؟ عزادارو اس لیے کہ اگر سید سجاد روئیں گے تو زینب کو کون سنبھالے گا؟ زینب کو دلاسا کون دے گا؟ دیکھیے جتنی رونے کی روایتیں ہیں سید سجاد کی وہ اس وقت کی ہیں کہ جب مدینے میں واپس ہو گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد تو عالم یہ تھا کہ وضو کے لیے پانی آتا تھا اور سید سجاد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ پھر تو سید سجاد کا عالم یہ تھا کہ بازار سے گزر رہے ہیں، قصاب جانور کو ذبح کر رہا ہے، مولا کے بڑھتے ہوئے قدم رک جایا کرتے تھے، اور جب تک قصاب سے یہ نہیں پوچھ لیتے تھے کہ تو نے اس جانور کو پانی پلایا تھا، عزادارو اس وقت تک مولا کے قدم آگے نہیں بڑھتے تھے۔ تو اس سے پہلے نہ زینب روئی ہے نہ سید سجاد روئی ہے۔ عزادارو زینب کب روئی ہے؟ زینب اس وقت روئی ہے، زینب اس وقت روئی ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا ہے اور عزادارو ایک معظمہ عصے کا سہارا لے کے آگے بڑھ کے جناب زینب سے پوچھتی ہیں کہ اے زینب یہ بتاؤ میرے لال نے وعدے کو وفا کیا؟ میرے لال نے وعدے کو وفا کیا؟ اور عزادارو جب تک جناب زینب نے یہ نہیں کہہ دیا کہ ہاں عباس نے اپنے وعدے کو وفا کیا، اس وقت تک معظمہ چین سے نہیں بیٹھی، اور اب کہتی ہیں کہ اب زینب اب بتاؤ کربلا میں کیسی گزری، کربلا میں کیسی گزری۔ اور عزادارو اب آپ صرف تصور کر سکتے ہیں پہلی مجلس ہے کہ جسے زینب پڑھ رہی ہے،
مادر گرامی 2 محرم کو ہم زمین کربلا پہ پہنچے، 7 محرم سے ہمارے خیموں میں پانی بند ہو گیا، مادر گرامی 10 محرم کو قیامت بپا ہو گئی، حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے تھے، آزادہ رو زینب بیان کر رہی ہیں، لیکن جیسے ہی زینب نے کہا کہ 6 مہینے کا بچہ حسین کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا، بس آزادارو اتنا سننا تھا کہ ام البنین کا چہرہ متغیر ہوا، اور آزادارو جیسے ہی زینب نے کہا مادر گرامی، پھر حسین گھوڑے پر نہ سنبھل سکے، زمین پہ تشریف لائے، بھئی اتنا سننا تھا کہ ام البنین غش کھا کے گر گئی، زینب نے بازو پکڑ کے ہلایا، ارے مادر گرامی یہ تو حسین کے مصائب تھے، ابھی میرے مصائب کہاں شروع ہوئے، پھر اس کے بعد ہمارے خیموں میں آگ لگا دی گئی، ہمارے سروں سے چادریں چھین لی گئی، مادر گرامی کربلا سے کوفہ لے جائی گئی، کوفے سے شام، اور ایک قید خانے میں ایک ایسی امانت چھوڑ کے آئی ہوں کہ میں یہاں ہوں لیکن میرا دل قید خانے میں ہے، میں عنقریب واپس ہوں گی، جہاں سکینہ کو موت آئی ہے وہیں زینب کو موت آئے گی، جہاں سکینہ کی قبر بنی ہے وہیں زینب کی قبر بنے گی۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا۔ دیکھیں شام کا وقت قریب ہے اور دعا کے بہترین لمحات ہیں یہ، بر تو ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم تعلیمات اہل بیت اور قرآن کے اوپر گامزن، بر ہمیں اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھانا جب تک کہ اہل بیت ہم سے راضی نہ ہو جائے، بر مومنین و مسلمین جہاں کہیں ہوں اور جن زحمتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہوں، خصوصیت کے ساتھ مومنین و مسلمین فلسطین جو مسلسل ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں، بر ان کی مدد فرما، مومنین لبنان، مومنین سیریا اور جہاں جہاں مومنین پریشان ہو، بر ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بر پرچم اسلام کو سر بلندی عنایت فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، بر امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما۔